بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام۔ پھر توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کہ بعض افراد نے سابقہ ہمارے لیکچر کو نہ سنا ہو، البتہ ہمارا ہر لیکچر تقریباً ایک الگ موضوع کا ہوگا اور پچھلے لیکچر پہ اس کا اتنا انشاءاللہ دار و مدار نہیں ہوگا، تو یہ ذہن میں رہے کہ امام زمان علیہ السلام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے اور 12 امام ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور جانشین ہیں۔ دو ان کی غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ایک غیبت کبریٰ، اور اس وقت غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور غیبت کبریٰ جب ختم ہوگی تو اس وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یا بالفاظ دیگر جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت غیبت کبریٰ ختم ہوگی۔ غیبت کبریٰ ختم ہونے کی یا ظہور امام زمان علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ علامت کی جمع ہے علائم، علائم، علامت کی جمع علائم۔ تو جب کہا جائے ظہور امام زمان علیہ السلام کی علامتیں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اگر علامتوں یا علامتیں کے علاوہ عربی میں جمع کہا جائے تو کہا جائے گا علائم، تو علامت کی جگہ جمع ہے علائم۔ اب یہ علامتیں کچھ تو وہ ہیں کہ جو آپ کے ظہور سے ممکن ہے کہ 100 سال، 150 سال، 200 سال تک چلیں، کہ جنہیں کہا جاتا ہے علائم عمومی، یعنی جرنل سائن۔ سائن ہیں ظہور کے لیکن یہ جرنل ہیں، اور یہ چل سکتے ہیں، ممکن ہے 100 سال، 50 سال، 150 سال چل سکتے ہیں، اور ممکن ہے اس سے زیادہ۔ اور کچھ علامتیں ہیں بالکل ظہور سے کچھ دن پہلے کی، اور ظہور سے کچھ دن پہلے کی کچھ علامتیں ہیں حتمی۔ حتمی سے مراد وہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ غیر حتمی علامتیں کون سی ہیں؟ کہ ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ کئی دفعہ ظاہر ہوں اور اس میں لوگ کنفیوز رہیں، ایک دفعہ ہوں، 2 دفعہ ہوں، ممکن ہے کئی دفعہ ہوں، اور عموماً پبلک حساب نہ لگا سکے کہ یہ کب ہوئی، یا اس سے پہلے بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر علامتوں میں سے ایک علامت جو ظہور سے پہلے کی لیکن غیر حتمی علامت ہے، وہ ہے مسجد کوفہ کا خراب ہو جانا۔ یہ مسجد کوفہ ابھی بھی حال میں خراب ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی خراب ہو چکی ہے، اور ممکن ہے کہ بعد میں بھی خراب ہو۔ اسی طرح سے مصری اپنے حاکم کو قتل کر دیں گے، تو مصریوں نے پہلے بھی اپنے حاکم کو قتل کیا، اور آج کے دور میں انوار السادات کو خالد اسلام بولی نے قتل کیا، تو ممکن ہے کہ اس وقت جب قتل کیا گیا ہو مصر کے حاکم کو تو لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایک علامت ہے، لیکن یہ علامت اب بھی ظاہر ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی ظاہر ہو۔ یعنی آج اب سے کچھ عرصے پہلے قتل کیا گیا انوار السادات کو، لیکن ممکن ہے کہ اب اس حاکم کو یعنی سیسی کو یا ان کے بعد آنے والے حاکم کو قتل کیا جائے۔ پس قتل حاکم مصر یعنی حاکم مصر کا قتل ہونا یہ ایک علامت ہے، ظہور سے پہلے ہوگی لیکن غیر حتمی ہے، اور اس کے بارے میں کنفیوژن سا رہے گا کہ اب جو مصری کا حاکم قتل ہوا ہے یہ علامت اس وقت پوری ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ان موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح سے علامتوں میں سے جو عمومی علامات ہیں ان میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہے زمین و آسمان سے یا نظام شمسی سے۔
زمین و آسمان سے یا نظام شمسی سے۔ انشاءاللہ ان تمام علامات کو کیٹیگری وائز ہم ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر ظہور سے پہلے ایران، عراق، مصر، یمن، شام، اسی طرح سے سفیانی کے بارے میں ڈسکشن، یمانی کے بارے میں ڈسکشن، خراسانی کے بارے میں ڈسکشن، مصری، اسی طرح سے اوف سلمی، شیسبانی، قزوینی، تو یہ مختلف افراد ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو اس وقت بعض لوگ کر رہے ہیں، یا ایک حاکم کے جس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی موت کے بعد فرج ہوگا۔ اب فرج سے دو مرادیں ہیں، یعنی خود ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا یہ کہ مومنین کا سکون، یہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ بس یہ حاکم کون ہوگا، یہ عبداللہ کون سا ہے، یہ عبداللہ یہ والا ہے، یا یہ عبداللہ بنو امیہ بنو عباس کا جو آخری حاکم تھا وہ ہے عبداللہ، یا کوئی اور عبداللہ ہوگا۔ بس یہاں پر تطبیق کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اس وقت بعض نادان لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز کہ جو بادشاہ تھا سعودی خاندان کا، اس کی موت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے اور اس کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی کیا غلط ہے؟ یہ کہنا کہ یہی وہ عبداللہ ہے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ممکن ہے یہ عبداللہ ہو اور ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہو۔ ممکن ہے کنگ آف جارڈن ہو، عبداللہ کنگ آف جارڈن، اور ممکن ہے یہ بھی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ ہدف کیا ہے ان روایتوں کو بیان کرنے کا؟ کیوں معصومین علیہم السلام نے روایتیں بیان کی؟ تو جواب یہ ہے تاکہ مومنین تیار ہوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے اگر تیار ہو گئے ظہور ہو گیا اور تیار ہو گئے ظہور نہیں ہوا تو ہمارا ہی فائدہ ہے کہ تیار ہو گئے اور دیندار ہو گئے۔ اب اگر مر گئے تو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اگر ظہور ہو گیا تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو ممکن ایک اصل ہدف یہی ہو کہ مومنین تیار ہوں، گناہ سے بچیں، تیار ہوں، راہ ہموار کریں۔ اسی طرح سے ڈسکشن ہوتا ہے علائم ظہور، یعنی ظہور کی علامتیں، اور اسی طرح سے شرائط ظہور۔ شرائط ظہور اور علائم ظہور، اب اس کے لیے مثال یہ سمجھیں کہ کام انجام پائے اس کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے، لوگ ان کے طرفدار ہوں، ان کے ماننے والوں کی کثرت ہو، یہ کام اسے کہا جائے گا یہ شرائط ظہور ہوں، زمین ہموار ہو۔ پھر جب یہ زمین ہموار ہو جائے گی ان کے ظہور کے لیے تو کبھی آسمان میں، کبھی زمین میں، کبھی سمندروں میں، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی معاشرے میں کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو ہمیں علامتوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ساتھ میں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مومنین تیار ہوں۔ تو ہمیں شرائط پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ ہم تیار ہوں، راہ ہموار کریں، تبلیغ کریں، امام زمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين